آیات راز بتاتی ہے۔ تو اب یہ آیات کہاں نکل کے، اب یہ ہے حجت خدا کی علامت یہ ہے کہ بغیر دیکھے بتائے۔ تو حضرت قرآن کا بڑا مقام ہے، عظمت قرآن بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے بار بار کہا کہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب۔ آج میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وقت تو ہے نا، آپ لوگ چل رہے ہیں میرے ساتھ ابھی؟ میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پورا جو بھی مجھے گھنٹہ دیا ہے میں اس کو پورا لوں گا، اگر بعض کا تھوڑا سا زیادہ بھی لوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے مجھے، اور جس پیارے انداز سے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی کراچی کے 1,00,000 1,50,000 کے مجمع میں پڑھنے کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے مجمع کی قلت و کثرت نہیں گھبراتی ہے۔ لوگ کم ہوں تب بھی نہیں گھبراتا، زیادہ ہوں تب بھی نہیں گھبراتا، کیونکہ مجھے جن کے لیے پڑھنا ہے وہ قبول کرنے والے ہیں اور وہ سننے والے ہیں۔ اور زکوٰۃ العلم نشر و علم کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ ہے اس کو نشر و اشاعت، علم کو پھیلانے سے علم بڑھتا ہے۔ تو آئندہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرات، یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آنا، ہم سمجھائیں گے کتاب کیا ہے۔ بڑے بڑے مقدس لوگ گزرے اس دنیا کے اندر۔ اسی 20ویں صدی کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین تھے مشہد مقدس میں، حرم امام رضا علیہ السلام میں عبادت کیا کرتے تھے۔ 12 برس مسلسل ہر شب ختم قرآن کر کے امام رضا کو ہدیہ کرتے تھے۔ تصور ہے، ایک ختم قرآن میں 6-7 ساڑھے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پوری رات میں قرآن پڑھتے، ہدیہ کرتے مولا کو۔ اواخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک صحافی تھا، اس نے کہا میں نے ایک آیت لکھی، اس کے بعد ایک حدیث لکھی، پھر ایک آیت لکھی، پھر ایک شاعر کا کچھ ایک شعر لکھ دیا، پھر ایک آیت لکھی، اور پھر کچھ اخبار کی کٹنگز لگائیں اور لے گیا ان کے پاس۔ کہا کہ ذرا بتائیے ان میں آیات کون سی ہیں، اور وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی آنکھ کھولا، کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے آیات؟ شیخ حسن علی نخود کی اصفہانی، کہ یہ آپ کو آیات کیسے معلوم ہوتی ہیں جب آپ دیکھ نہیں پاتے، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن نور ہے۔ توجہ ہو مجمع کی۔ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بل ہوا نور، قرآن کہتا ہے کہ قرآن نور ہے۔ تو جو چمک رہی ہوتی ہیں وہ آیات ہوتی ہیں۔ جو مجھے چمکتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں میں سمجھ جاتا ہوں یہ آیات ہیں۔ کہا آقا یہ کیسے نصیب ہوا؟ کہا یہ میں نے 12 سال امام رضا کی خدمت کی ہے، انہوں نے ہدیہ کیا۔ کہا کہ آقا مجھے بھی بتائیے، میں بھی لے لوں۔ کہا طاقت ہے تو جا کے مولا سے مانگ لے، یہ عطا کرنا نہیں بھولیں، تمہیں مانگنا نہیں آتا۔ کہ یہ وارث قرآن ہے، قرآن ان کے پاس ہے، جو انہیں مردہ سمجھتا ہے وہ خود مردہ ہے۔ کہ کبھی انہیں زندہ سمجھ کے آؤ تو صحیح ان کے پاس۔ حضرات یہ کتنی عبادت قرآن آج تک سمجھ نہیں سکی، امت سمجھ نہیں سکی۔ آج تک بہت سے لوگ، میں حضرات جملے پیش کروں گا، شاید سخت ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے تلخ ہوں، لیکن میں جملے پیش کروں گا۔ بہت سے لوگ آج تک سیاہی کو قرآن سمجھتے ہیں، کاغذ کو قرآن سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ بہت سے لوگ کاغذ کو اور سیاہی کو قرآن سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے ساری کتابیں ہیں، کاغذ کے اوپر سیاہی لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن ہے۔ نہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے تدوین شدہ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی سیاہی ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ حقیقت قرآن کچھ اور ہے۔ قرآن ایک نور کا نام ہے جس میں شفا ہے، جس میں علم ہے، جس میں حکمت ہے، جس میں دانائی ہے۔ اگر کسی کے سینے میں اتر جائے تو اس کی زبان سے حکمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن ایک نور کا نام ہے۔ آئیں ذرا روایت پیش کرنا چاہتا ہوں صادق آل محمد کے۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ آپ کہتے ہیں کہ روز قیامت جب قرآن مجسم ہو کے آئے گا۔ دیکھیں تشیع جو ہے نا وہ تجسیم اعمال کا قائل ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے شیعہ تجسیم اعمال کے، یعنی اعمال مجسم ہو کے سامنے آئیں گے۔ یعنی بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو قبر کے اندر مجسم ہو کے سامنے آئیں گے، کوئی بچھو بنا ہوا سامنے آئے گا، کوئی سانپ، کوئی نور، مختلف چیزیں ہیں نا۔ کہا کہ مولا سب سے منور شے کیا ہوگی قبر کے اندر؟ مثلا نماز آئے گی قبر کے اندر منور نور کی شکل میں۔ ہم تجسیم اعمال کے قائل ہیں، یعنی اعمال یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نا، یہ مجلس سن رہے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ مجسم ہو کے سامنے آ جائے گی قبر میں۔
کہا نماز کا نور ہے، ہر چیز کا نور ہے. کہا مولا سب سے زیادہ نور کس چیز کا ہوگا؟ کہا ایک شے ایسی ہے جس کا نور سب سے زیادہ ہوگا، جب قبر میں آئے گی تو پوری قبر منور ہو جائے گی. کہا مولا وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے. ولایت اہل بیت. عجل فرجہم. تو اب اطیب البیان فی تفسیر القرآن 14 جلدوں میں تفسیر ہے. آیت اللہ سید عبد الحسین موسوی الجزائری کی تفسیر ہے، بہت بڑا نام ہے، شیراز میں تھی، انتقال ہو گیا ان کا. 14 جلد اطیب البیان، ان کا طیب لقب تھا، انہوں نے اطیب البیان تفسیر لکھی. وہاں پہ روایت لکھی انہوں نے، کہتے ہیں چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا قرآن کیا ہے؟ کہ جب روز قیامت قرآن مجسم ہو کے سامنے آئے گا نا تو ہر انسان سوال کرے گا پروردگارا یہ کون ہے اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، ہم نے دنیا میں ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں. تو اللہ کہے گا اپنا تعارف کروا دے. تو ایک مرتبہ قرآن کہے گا میں تمہارے سب کے گھروں میں موجود تھا، تم نے پہچانا ہی نہیں میں کتنا خوبصورت ہوں. کہ تم میں سے کسی نے پہچانا ہی نہیں میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا بڑا نور ہوں، کیا ہے میری ہستی، تم مجھے کاغذ اور سیاہی سمجھتے رہے. میں بات جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ آج تک سیاہی کو، کاغذ کو قرآن سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جو ہے یہ بس ایک سیاہی ہے، کاغذ ہے. کیا نہیں، قرآن شاہد ہے. یہ جو قرآن میں آیا کہ قرآن شاہد ہے، گواہ ہے. شاہد کا کیا مطلب؟ گواہ کا کیا مطلب؟ بھائی توجہ ہے نا آپ لوگوں کی میرے ساتھ؟ گواہ جب کہتے ہیں، شاہد اس کا تعلق مشاہدے سے ہے، شہود سے ہے. آپ میں سے کوئی آدمی عدالت جائے، جج بیٹھا ہو، اس کے سامنے کہے میں گواہی دینے آیا ہوں. اچھا گواہ ہو، تم نے یہ جرم ہوتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں جرم ہوتے نہیں دیکھا، لیکن یہ آدمی مجرم ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ مجرم ہے. کیا کیا جائے گا آپ کے ساتھ؟ کیا تمہاری گواہی باطل ہے؟ جب تم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو گواہی کیسی؟ شہادت جب مشاہدہ ہی نہیں کیا تو شہادت کیسی؟ پتہ نہیں میں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں. شہادت کا تعلق، شاہد کا تعلق مشاہدے سے ہے، گواہی کا تعلق دیکھنے سے ہے. جج کہے گا جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی، اس کو باہر نکال دو، یہ گواہ نہیں ہے. قرآن شاہد ہے، گواہ ہے. اس کا مطلب ہے دیکھ رہا ہے نا. پتہ نہیں واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر السلام شاہد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنایا، آپ کو سب پہ گواہ بنایا. یعنی پیغمبر سارے انبیاء پہ، سارے ادوار میں، ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ گواہ ہیں. اگر موجود ہیں تو گواہ ہیں. یہ قرآن ہے، یہ تمسخر نہیں ہے، یہ قرآن ہے. یہ کاغذ نہیں ہے، یہ قرآن ہے. یہ سیاہی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. ایک نور کا نام قرآن ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، لیکن کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں یہ نور موجود ہے، یہ شفا موجود ہے، یہ دانائی، یہ ہدایت موجود ہے. اللہ نے بھی کہا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اللہ کہتا ہے میں صراط مستقیم. اچھا صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ آئیں ذرا میں قرآن کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں. صراط مستقیم قرآن ایک زندہ منشور ہے. حضرات میں پوری کوشش کر رہا ہوں جتنے ہو سکتے ہیں مطالب زیادہ سے زیادہ پیش کروں. قرآن ایک زندہ منشور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ. سیدھے راستے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. پتہ نہیں میں واضح کر پایا کہ نہیں. دیکھیں سیدھے راستے پہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا، ٹیڑھے راستے پہ شارٹ کٹ ہوتا ہے. جب ٹیڑھا راستہ جا رہا ہے نا تو بیچ میں سے نکل جائیے، یہ شارٹ کٹ ہوگا، چھوٹا راستہ ہوگا. سیدھے راستے کو شارٹ کٹ نہیں ہوتا. سیدھا جب بھی اتریں گے انحراف ہے. جب بھی سیدھے راستے سے اتر جائیں تو یہ انحراف ہے، کیونکہ سیدھے راستے کو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم. آیا پھر اس پہ ہدایت کی ضرورت ہے، ہادی کی ضرورت ہے؟ نہیں، جب راستہ ہی سیدھا ہے. جب راستہ ہی سیدھا، اللہ کہہ رہا ہے بالکل سیدھا راستہ، سیدھے سے چلتے رہو. جب بھی اترو گے سوچو کہ کوئی نماز میں ڈنڈی مار دوں، روزے میں ڈنڈی مار دوں. جب بھی کرو گے انحراف ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں، سیدھا راستہ ہے. کوئی اس کے اندر شارٹ کٹ تلاش مت کرنا. لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے دو کام کیے ہیں. ہدایت کے دو طریقے ہوتے ہیں، اراعۃ الطریق و ایصال الی المطلوب.
منطق کی روح سے صرف دو طریقے ہیں ہدایت کے، ایصال الی المطلوب و اراۃ الطریق، یعنی راستہ دکھا دینا. کوئی آدمی پوچھے بھی مجھے مثال کے طور پہ کلمہ چوک جانا ہے، آپ کہیں یہاں سے باہر نکلیں، دائیں مڑیں بائیں مڑیں، اس طرح سے جائیں گے، وہاں پہ کلمہ چوک آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا، اراۃ الطریق، راستہ دکھانا. اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں میں بھی کلمہ چوک جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک، مقصود تک، منزل تک پہنچانا، لے کے جانا. بات واضح ہے. منطق کی روح سے صرف دو طریقے ہیں، راستہ دکھا دینا یا منزل مقصود تک پہنچا دینا. بات واضح ہوئی. بس دو ہی طریقے ہیں منطق کی روح سے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کام تھا؟ یا بتا دیتا یا پہنچا دیتا. اللہ نے کہا میں دونوں کروں گا. قرآن دکھا رہا ہے، امام چلا رہا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے اور امام ہادی برحق ہے. کہ اگر قرآن سے تمہیں صراط مستقیم نہ ملے تو امام وقت کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا. ایصال الی المطلوب بھی ہے، اراۃ الطریق بھی ہے. پروردگارہ کتنا کریم ہے تو، کتنا آسان بنا دیا ہے دین کو. تو قرآن راستہ بتا رہا ہے. اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کی آیت ہے کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہ تھوڑا سا بھی اس کے اندر کوئی ٹیڑھا ترچھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے. قرآن کا راستہ، ہدایت کا راستہ. آئیں بس بھائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے، قرآن کون ہے. حضرات اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ قرآن منتظر رہتا، آیات آتی رہیں، ان کے عمل کے مطابق آیات نازل ہوتی رہتی ہیں. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا. حضرات صحابہ میں اور اہل بیت علیہ السلام میں بنیادی فرق یہی ہے. صحابہ منتظر رہتے ہیں آیت نازل ہو میں عمل کروں، آیت نازل ہو میں نماز پڑھوں، آیت نازل ہو میں روزہ رکھوں، آیت نازل ہو میں حج پہ جاؤں، آیت نازل ہو میں زکوٰۃ دوں، خمس دوں، آیت نازل ہو میں جہاد کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، تولی رکھوں، تبرع. یہ سب کچھ صحابہ آیات کے نزول کے منتظر ہیں، اور آیات اہل بیت کی منتظر ہیں. یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو میں نازل ہوں، یہ راہ خدا میں روٹیاں دیں تو میں نازل ہوں، یہ راہ خدا میں انگوٹھی دیں تو میں نازل ہوں، یہ حج پہ جائیں تو میں نازل ہوں، یہ زکوٰۃ دیں تو میں نازل ہوں. آیات منتظر ہیں اہل بیت کی، صحابہ منتظر ہیں آیات کے. یہ بہت بنیادی فرق ہے. اہل بیت علیہ السلام یہ آیات قرآن کے، دونوں میں کبھی ٹکراؤ تضاد نہیں ہوگا، دونوں کردار ایک سا نظر آئے گا. حضرات اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے اگر سروں کو نیزوں پہ بھی بلند کیا گیا ہے نا تو انہوں نے وہاں پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں مسلمانوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے ہیں. قرآن نیزوں پہ بلند کرنے والے اور ہیں، اور سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے قرآن سنانے والے اور.